جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح۔ تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی میں۔ اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات۔ صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں، صلات۔ جیسے بلکہ اور آسان، پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو، لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا، ہی از گوئنگ ٹو پرفارم پرے کہتے ہیں نا۔ تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے، لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے، اس کے اصل معنی ہے دعا، لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے۔ مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں۔ عربی میں صلات، صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں، میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، نہیں ہے نا، کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یصلو، صلاۃ کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی میں آتا ہے۔ تو لیکن صلاۃ کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف۔ اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، تو میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلاۃ سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام، رکوع، سجدے والی عبادت کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے۔ تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا، کہیں لغوی معنی میں۔ جیسے اسلام، اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں۔ ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام۔ مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن، سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے۔ لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا، کہیں لغوی معنی میں، تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ حجرات کے ظہور میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں، تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے، اصطلاحی اسلام نہیں ہے۔ یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا، بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے، دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے، تم ایمان تو لائے نہیں ہو، دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے، یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں۔ تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد، ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام، صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اور کہاں کی، اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور، تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا، وہ والا ادھر، تو ایسے گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے، اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ، کہیں اصطلاحی معنی۔ تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی، غلامی کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے۔ یعنی عبادت سے مراد
جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی. تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. آتا نا بنی عبد فلان، فلاں کا غلام تھا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے تو عبد کہتے تھے غلام کو. حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز ہے ہی نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے وہ کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے ہیں. تو عبادت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی کی غلامی اختیار کرنا. اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے عربی میں بتا دیتا ہوں، آپ بے شک اردو میں یاد کر لیے گا. العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر بدون سبب فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادہ. مشکل ہے، اردو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہو، آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا، سبب کا محتاج نہیں ہے. لاجک نہیں چاہیے اس کو کوئی. کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی، یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے، یہ تعظیم ہے نا ابو کی. جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے احتیاط کی شکل میں آپ اپنے والد محترم کے سامنے ایسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ظاہر ہے نہیں ہوتا. تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی، وہ جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں. لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے ہی احتیاط میں ادب سے بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں، جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا. اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں، یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کرتے ہیں، ابا آپ بہت زبردست ہیں، ابا آپ بہت پیارے ہیں، ابا آپ نے بہت خدمت کی ہے، یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے نا. لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی. اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں. یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہو، کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہیں یہ. اب ہندو جب بدھ کے سامنے جھکتا ہے نا تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا، حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا. اس کو خدا نے، بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا. حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے، پولیس والوں سے بات کرے، پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو، یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو. کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا. جب انسان سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو دوائیں دے گا وہ. لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس، اس سے اولاد مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے، کلو دعاء و ثناء، اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت. اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے، ثنا، تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی. اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا. اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے. اب دیکھو، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی
سبب کے. ظاہر ہے قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی, تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے اس طریقے سے, تو یہ بھی کفر کہلائے گا, یہ عمل بھی کیا کہلائے گا, شرک کہلائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں, نبی ان اختیارات سے یہ کام کریں گے. تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں دیے, کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا جو اللہ ہے اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں, ان کو تو نہ چل سکتے ہیں نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں, کسی کو اللہ نے نہیں دی. اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے, اس میں کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو, کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں ہے, یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے. ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں, اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو اماں کہتے ہیں. اماں کا مطلب جو باندھی ہو, جو عبد کا معنی غلام اور اماں کا معنی باندھی. تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں, تو غلام تو کوئی بھی, ہم اپنے والدین کے غلام ہیں, کہتے ہیں نا ہم بھائی ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں, ہم بزرگوں کے غلام ہیں. تو یہ غلامی عبادت نہیں ہے, کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم, اور یہ تعظیم عبادت, یہ تعظیم بھی عبادت نہیں ہے. آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو اگر, تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے. ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا ہے. بھائی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا, تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں, چلو کبھی پاؤں چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو تو یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا, بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم. شرک اس لیے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے, تو آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی, بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی. اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے, شرک نہیں کہیں گے, اس کو گناہ کہیں گے. تو اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے, اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گناہگار ہوتا ہے. تو جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا, صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا. تو وہ فرق کیا ہے عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھائی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے, یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں, یہ مجھے روزی دے سکتا ہے, مجھے اولاد دے سکتا ہے. اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے, اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو تو یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے, مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا, کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے, اور یہ عمل عبادت نہیں. تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گئے نا عبادت کا مطلب کیا ہے. تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں, مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف, وہ میں بتاتا ہوں. پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی کریں. تو یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے لغت میں غلامی. تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل کریں. لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو ہم عبادت کریں گے, جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے. اب دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے, تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا, حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے. مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا. سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا. ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر تو یہ عمل کیا ہے, ہم عبادت سے رک گئے مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں, تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے. اصطلاح میں جس کو عبادت کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کر رہے, لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی وہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سجدے سے بچ رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ آ رہی ہے. بھائی اصطلاح میں عبادت تو نماز کو, روزے کو, زکوٰۃ کو کہیں گے نا, جو صرف اللہ کی جاتی ہے. اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں نماز, سجدہ, روزہ, یہ سب جو چیزیں ہیں یہ عبادت کہلاتی ہیں. لیکن لغت میں عبادت غلامی کو, کسی کی بھی اطاعت. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں. کیا مطلب؟ میری فرما برداری کریں. تو اس میں نماز بھی آتی ہے, ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے, اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے, اور اس میں
اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. بھائی اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ، تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں. وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں. لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف نماز، وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ، بلکہ والدین کی خدمت کرنے کو بھی آپ عبادت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک ٹرم ہے نا، ٹرم کہ کسی کی تعظیم، وہ تو صرف اللہ کی تعظیم ہوگی نا اس جذبے کے ساتھ. تو وہ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیحات ہیں، اعتکاف ہے، اور یہ جہاد بھی اس میں داخل نہیں ہے اس عبادت میں. تو یہ فرق جو ہے خوب اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے. اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں اور لغت میں عبادت کسے کہتے ہیں. اے اللہ پھر ہم کرے کیا؟ تو نے بتا دیا کہ یہ دنیا تو دار فانی ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر ہم کریں کیا؟ اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جس کو جنت کہا جاتا ہے. وہ سلامتی ہے، کیا مطلب؟ فنا ہونے سے سلامت ہے. وہ سلامت کا مطلب محفوظ ہے. ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو سلامتی کا مطلب تم محفوظ رہو آفتوں سے اور مختلف پریشانیوں سے. تو سلامت، سلیم یسلم سلامتاً، محفوظ ہونا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. وہ جنت ہے، وہ اس پہ کبھی فنا نہیں ہے. یہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے. تو اس جنت کو سامنے رکھو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اللہ کو راضی کرنا. یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جنت کی طلب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے یا یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا چھوڑ دے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اگر آپ دنیا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس عمل کو رہبانیت کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو. اس دنیا میں اگر ترقی بھی کرنی ہے تو آخرت کی نیت سے کرو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. ایک حدیث میں احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی مراد ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طاقت بھی مراد ہے، مالی طاقت بھی مراد، یعنی طاقت کا مطلب پاورفل آدمی. تو پاورفل آدمی، پاورفل نیشن، پاورفل کنٹری، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، بشرطے کہ یہ اللہ کی رضا کے جذبے سے طاقت حاصل کرے، کیونکہ پھر وہ اس طاقت کو غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرے گا. آج دنیا میں کتنے طاقتور ملک ہیں لیکن اس طاقت کو ظلم میں استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یونائٹڈ نیشن میں کتنی دفعہ آواز اٹھتی ہے مظلوم قوموں کے لیے، لیکن کوئی پاورفل کنٹری ویٹو پاور کا حق استعمال کر کے ان مظلوموں کی آواز کو دبا دیتا ہے. تو یہ وہ طاقت ہے جو ظلم میں استعمال ہو رہی ہے، کمزور ملکوں پہ قبضہ کر کے ان کے ذخائر اپنے کنٹرول میں لینا. یہ وہ طاقت ہے جس کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا کے لیے ہے اور اللہ کہتے ہیں دنیا دار فانی ہے. لیکن اگر آپ ترقی کرتے ہیں آخرت کی نیت سے تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں، آپ اپنے قوم اور اپنے ملک کو اسٹیبل کر سکیں تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو یہ کیونکہ آخرت کی نیت سے آپ کر رہے ہیں، اس کی قرآن انکار نہیں کرتا، بلکہ اس کی تو قرآن و سنت میں بہت زیادہ ترغیب ہے. دل لگانے سے منع کیا ہے کہ دنیا کی ہوس اپنے اندر پیدا نہ کرو، دار فانی ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کہتے ہیں اس دنیا کی طرف مت جاؤ، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کے کنٹرول میں ہے، لہذا ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. اور قرآن میں دوسرے مقام پہ بار بار قرآن کہتا ہے کہ جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے، جو چاہتا ہے سیدھا راستہ ملے، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. للذین احسنوا، وہ لوگ جو اچھا عمل کریں گے ان کے لیے الحسنى، اچھائی ہے. یعنی اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تو جنت کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن بتا رہا ہے کہ احسنوا، اچھا عمل کر لو، برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکیوں کی کثرت کرو، تو یہ اچھا عمل کہلائے گا. ہاں یہ ایک اہم بات ہے کہ اچھائی کو خود ڈیفائن نہیں کرنا، برائی کو خود ڈیفائن نہیں کرنا. اللہ تمہیں خود قرآن و سنت میں بتا دے گا کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیونکہ آج تو بہت ہی گندے پلید اعمال کو بھی لوگوں نے برائی کی فہرست سے نکال لیا ہے. آج پڑھی لکھی دنیا شراب کو برائی نہیں سمجھتی، آج پڑھی لکھی دنیا کے دانشور زنا کو برائی نہیں سمجھتے، آج دنیا کے دانشور ہومو سیکسولیٹی کو برائی نہیں سمجھتے. تو لیکن اللہ نے ان سارے اعمال کو برائی قرار دیا ہے. تو اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں جو اچھا عمل کریں گے. کیا مطلب؟ اچھا وہ جس کو اللہ اچھا کہتا ہے. وہ اچھا کیا ہے؟ ایک خدا کا قائل ہونا، اس کی عبادت کرنا،
رشتہ داری جوڑنا، اللہ رسول کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر رشتہ داروں کا حق ہے جو قرآن میں ہم درس میں پڑھتے رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ بتایا گیا، سود سے بچنا اور زنا سے بچنا، یہ پوری ڈیٹیل سے جو احکام قرآن نے بیان کیے وہ تمام احکام اس میں داخل ہیں۔ تو للذین احسنوا، ہر وہ لوگ جو اچھا عمل کریں گے، الحسنى، ان کے لیے اچھائی ہے یعنی جنت ہے، وزیادہ، اور اضافہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جتنا اچھا عمل کرو گے اتنا بدلہ نہیں بلکہ اضافے کے ساتھ دوں گا میں، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن نے دوسرے جگہ پہ کیا کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو 10 نیکیوں کے برابر اس کو کم سے کم اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو فلا یجزی الا مثلھا، تو جتنی برائی ہوگی اتنا ہی اس کی سزا ہوگی، لیکن نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو عام قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نیکی کم سے کم 10 نیکیوں، ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض جگہوں کی وجہ سے، بعض دفعہ اخلاص زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ رمضان میں ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا سے زیادہ اجر ملے گا، آپ مسجد حرام میں ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا آپ کو، مسجد نبوی میں ایک نیکی کریں گے 1,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا، مسجد اقصی میں ایک نیکی کریں گے 1,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو پھر جہاد فی سبیل اللہ میں نکل کے یا اللہ کے راستے میں نکل کے آپ نیکی کریں گے، اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو کم سے کم یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ ایک نیکی کو اللہ کم از کم 10 گنا اس کا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا، وہ لوگ جو اچھائی کریں گے، الحسنى، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادہ، اور اضافی دوں گا ان کو میں، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائی ہوئی ہوگی، جیسے کہ سورہ عبس میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، تو اچھے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ دنیا کی مثال اللہ نے کیا دی؟ فنا ہونے والی، اچانک ختم ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ جنت کی کو ڈیفائن کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کو کمایا، وہ برائی جس کو اللہ نے برائی کہا ہو، تو جو لوگ بھی برائیاں کماتے ہیں تو خوب سمجھ لو جزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ بمثلھا، اسی کے بقدر ہے، یعنی اس کو ہم 10 گنا نہیں بڑھائیں گے بلکہ جتنی برائی ہے اتنی ہی سزا ملے گی۔ لیکن خوب سمجھ لیں، بعض لوگ یہ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ پھر برائی کا بدلہ جہنم کی آگ کیوں ہے؟ کیونکہ آگ تو بہت سخت سزا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ گناہ کتنا سخت ہے، اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا۔ جرم کی جو نوعیت ہے اور جرم کا جو جرم ہونا ہے وہ شخص کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے، حاکم جس نے آپ کو آرڈر دیا ہے اس حاکم کے بدلنے سے چینج ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی نے آپ سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو 1 گلاس، وہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، تھکا ہوا ہے، اس نے آپ سے کہا یار تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو کولر کے قریب، تم پانی پلا دو، آپ نہیں پلا رہے، یقیناً جرم ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ کے بڑے بھائی نے آپ سے کہا اور آپ اس وقت کولر کے پاس بیٹھے ہوئے بھی ہیں، آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ یار بڑے بھائی کے لیے آپ 1 گلاس پانی لا دیں۔ لیکن یہی آرڈر اگر آپ کو آپ کے والد دے رہے ہیں، آپ کے والد بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، 70-80 سال ان کی ایج ہے، ان بیچاروں سے چلا نہیں جا رہا، وہ آپ سے کہتے ہیں، یا چلا جا رہا ہے ان سے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا 1 گلاس پانی پلا دو، آپ نہیں پلا رہے۔ دیکھیں جرم تو ایک ہی ہے، پانی نہ پلانا، لیکن آرڈر دینے والے کی وجہ سے جرم کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ پہلے بھائی نے آرڈر دیا تھا، اس کو انکار کرنا کم درجے کا جرم تھا، اب باپ آرڈر دے رہا ہے، اس کو انکار کرنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، آج ایتھیس لوگ، لبرل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے گناہوں پر جہنم کی آگ کیوں رکھی ہے؟ جیسے کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے، دنیا میں قانون کیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، جو جرم کیا اس کا بدلہ مل گیا، لیکن آخرت کا قانون کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا، بہت عرصے تک پڑا رہے گا اس جہنم میں وہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قتل کی سزا میں اس کو آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو غلطی یہ ہوتی ہے لبرل لوگوں سے، ایتھیس لوگوں سے، کہ وہ قتل کو ایک قتل کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس نے قتل کیا اس نے اپنے بنانے والے کریٹر کی نافرمانی کی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا کہ آپ جس نے آپ کو بنایا آپ اس کی نافرمانی کریں۔
یہ خدا کا آرڈر ہے نا. جیسے بھائی آرڈر کرے اس کی مخالفت کم درجے کا جرم ہے, باپ آرڈر کرے اس کی مخالفت زیادہ بڑا جرم ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ گورنمنٹ نے آپ کو منع کیا کسی کے قتل کرنے پر کا, آپ نے گورنمنٹ کی نافرمانی کی اور بندہ مار دیا, یہ جرم ہے. لیکن خدا جب آرڈر کر رہا ہے کہ انسانوں کو قتل مت کرو, آپ نے جب قتل کیا تو قتل ایک الگ جرم ہے, اور ایک بہت بڑی ذات جس کے آپ پر احسانات ہیں, جس نے آپ کو بنایا, جس نے آپ کو پیدا کیا, پیدا کرتے ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, پھر ماں باپ کی نعمت میں محبت کرنے والا ایک رشتہ دیا, پھر آسمان سے بارشیں برسائیں, اتنے احسانات کہ اس کی عظمت اور اس کے احسانات اور اس کے جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی چھوٹا جرم نہ ہو. تو اس لیے قاتل کو جو جہنم کی آگ میں طویل عرصے تک جلایا جائے گا تو یہ اس کی وہی بدلہ ہے جو جرم اس نے کیا ہے. یہ اس کا زیادہ بڑی سزا نہیں دی جا رہی, جتنا جرم ہے اتنی ہی سزا دی جا رہی ہے. تو اس لیے جرم کی نوعیت آرڈر دینے والے کے آرڈر سے بدل جاتی ہے. جس نے آرڈر دیا ہے اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے اس میں کہ خدا نے آرڈر دیا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. والذین کسبوا السیئات, وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں, جزاء سیئۃ بمثلھا, ان کی برائی کا بدلہ اسی کے بقدر دیا جائے گا. وترہقہم ذلہ, اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم, اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل, ایسی ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے ٹکڑے, اندھیری رات کے ٹکڑے لا کے ڈال دیے گئے ہیں. یعنی ایسے سیاہ چہرے ہو رہے ہوں گے ذلت سے. یہ کنایا ہے, ایک مجاز ہے مثال سے سمجھانے کے لیے. ہم بھی اردو میں انگلش میں ایسی مثالیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اندھیری رات کے کالے ٹکڑے کسی نے اس کے چہرے پہ لا کے ڈال دیے, ایسا چہرہ ذلت کی وجہ سے سیاہ ہو رہا ہوگا. اولئک اصحاب النار, یہ آگ والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون, اور اس آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ویوم نحشرہم جمیعا, اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم مشرک لوگوں سے کہیں گے مکانکم انتم, ٹھہرو ذرا تم بھی, وشرکاؤکم, اور تمہارے شرکا بھی. مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہ ساری آیتیں جو تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو دین دے کر گئے تھے, اسماعیل علیہ السلام بھی دے کر گئے تھے, تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دین وہ مانتے تھے. ساری گڑبڑ آ کے کیا کر دیتے کہ بھئی ہم اگر گناہ کر بھی لیں تو ہمارے یہ جو معبود ہیں نا, جن کو ہم پوج رہے ہیں, یہ بچا لیں گے ہمیں. ہم نے ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ زبردستی ہمیں بخشوا دیں گے. تو ساری موٹیویشن جو عمل کی جنت اور جہنم کے ذریعے تھی وہ یہاں آ کے زیرو ہو جاتی تھی. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا. آج لوگ کیا کرتے ہیں, چند چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. مسلمانوں میں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مشرک نہیں ہے, تو ظاہر ہے مسلم تو وہی ہوگا نا جو مشرک نہیں. جو مشرکین ہیں وہ تو آج بھی یہی کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے اور یہ فلاں بابے ہمیں بخشوا دیں گے. لیکن آج بدعملی جو اہل اسلام میں ہے, جو توحید پرستوں میں, ان میں کیا ہے, انہوں نے چند احادیث کا سہارا لے کے بدعمالیوں کا دروازہ کھول دیا ہے. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے, لیلۃ القدر میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں. تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لو, اور اس کے بعد پھر نہ بہن کو وراثت دینے کی ضرورت ہے, نہ فحش فلمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ زنا چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ جو ہے اپنے چھوٹے یتیم بھائی کو وراثت دینے کی ضرورت ہے. ساری بدماشیاں ان کی چلتی رہتی ہیں, لیکن وہ چند حدیثوں کا سہارا لیا ہوا ہے کہ جی ہم حج کرنے جائیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, عمرہ کریں گے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جیسے مشرکین اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ ہمارے مشرکین معبود جو ہیں یہ ہمیں بخشوا دیں گے, تو ایسے ہی آج مسلمان لیلۃ القدر پہ اعتماد کر کے بیٹھ گیا. آپ نے وہ حدیثیں تو سنی ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ حدیثیں بھی تو ہیں, رب صائم لیس لہ من الصیام الا الجوع. آپ نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ کون لوگ ہیں؟ دوسری حدیثوں میں آتا ہے جو روزہ رکھ کے غیبت نہیں چھوڑتے, برائیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے بہت سے شب بیدار, راتوں کی عبادت کرنے والے, تہجد گزار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. یہ کون لوگ ہیں جو رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں پھر وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے؟ تو اس لیے تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت, حج کی اپنی فضیلت, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے گناہ کی اجازت ہو گئی, آپ کے لیے گناہ الاؤڈ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. گناہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا, اور گناہوں کی سزا اللہ نے رکھی ہے. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, یہ اللہ کا قاعدہ ہے. تو قرآن کہتا ہے
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم جو مرضی بدماشیاں کریں ہمارے جو معبود ہیں ہمیں بخشوا دیں گے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، وہ تو خود قسم پرسی کی حالت میں ہوں گے. ہم جس دن ان کو جمع کریں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ہم مشرکین کو کہیں گے مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، شرکاءکم، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے یہ جو شرکاء ہیں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو بھی ذرا ٹھہرو میں تم سے ایک بات کرتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کا آپس کا ریلیشن ختم کر دیں گے. جو دنیا میں محبت تھی نا، یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور معبود ان سے محبت. معبود اگر ذی روح ہو جیسے کوئی انسان ہے تو وہ بھی تو اپنے عابدین سے محبت کرتا ہے، اور اگر پتھر کا بنا ہوا ہے تو وہ کیا محبت کرے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں ان کا جو رشتہ تھا منقطع ہو جائے گا، کیونکہ عذاب جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو محبت ختم. پھر کیا ہوگا؟ وقال شرکاؤہم، جو ان کے شرکاء ہیں جو معبود ہیں وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم کوئی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اس مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پر بیان کیا، بل کانوا یعبدون الجن، وہ کہیں گے اللہ یہ ہماری نہیں، یہ تو جن یعنی شیطان کی عبادت کرتے تھے. شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی کہ تم ہمارے سامنے سجدہ کرو. ہم نے تو ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا، ہم میں تو بولنے کی طاقت نہیں تھی. جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یہ تو بول بھی نہیں سکتے نا، تو یہ اپنی برات کا اعلان کریں گے کہ ہم نے تو ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، تو ہماری اطاعت میں یہ ہمارے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے. یہ شیطان کے فالوورز تھے، اصل میں یہ شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی بات مان رہے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آج اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. ہم تمہاری فریاد رسی تو کیا کرتے جب تم ہمارے سامنے سجدہ کرتے، ہم سے دعائیں مانگتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. اس سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن اللہ ان بتوں کو ایک شعور دے گا خاص قسم کا، اور یہ بت بھی گواہی دیں گے عبادت گزاروں کے خلاف کہ اللہ جب یہ ہماری عبادت کرتے تھے ہم تو پتھر کے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کر کیا رہے ہیں یہ. تو یعنی برات یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میرا معبود قیامت کے دن مجھے بچائے گا، اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ دیکھ یہ ان لوگوں نے میرے سامنے اتنے سجدے کیے ہیں، تو مجھے اتنا پروٹوکول دیا، مجھے اتنی عزت دی، میرے چڑھاوے چڑھائے، انہوں نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے، میرے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے، تو انہوں نے اللہ ہم سے اتنی محبت کی ہے، تو اور ہم تیرے نیک بندوں کی مورتیاں ہیں، تو اللہ تو اس محبت کی وجہ سے ہم تجھ سے سفارش کر رہے ہیں ان کو بچا لے. مشرک کا یہ عقیدہ ہے. لیکن قرآن کہہ رہے یہ سفارش تو دور کی بات، یہ کہیں گے کہ اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور ہم نے تو یہ تو شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائی نہیں تھی، تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن جان لے گا ہر نفس جو اس نے عمل پیچھے وہ چھوڑ کر آیا ہے، جو عمل چھوڑ کر آیا نا، جو شرک کر کے آیا ہے اس کی حقیقت پہچان لے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور لوٹا دیے جائیں گے لوگ اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو ان کا حق برحق مولا ہے. یہ بت ان کے برحق مولا نہیں ہے، یہ ان کے جعلی مولا ہیں. جو برحق مولا ہے وہ اللہ ہے، اس حقیقی مالک کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور مشرکین جو جھوٹ گڑھا کرتے تھے، افترا کیا کرتے تھے، وہ سارا جھوٹ ان سے غائب ہو جائے گا. تو کیسی قسم پرسی کی حالت ہوگی. اس لیے اللہ توحید کی دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور دوسرا ایمان یہ لے کر آؤ کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں کرنا. یہ ہماری سورہ یونس کا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اس میں جو مختلف علمی نکات ہیں میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب انسان کو مصیبت کے بعد کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے اللہ کو. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جیسے غم میں اللہ یاد آتا ہے، غم جانے کے بعد بھی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اصل تو انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ خوشی میں اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے نیک لوگ، شکر گزار لوگ دولت میں، ثروت میں، خوشیوں میں خدا سے غافل نہیں ہوتے. تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت جماعت کی نماز سے غافل نہیں کرتی. سورہ نور میں کیوں؟ بازار میں جب آپ خریداری کر رہے ہوتے ہیں بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے مسجد سے اور جماعت کھڑی ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے جماعت اپنی دکان بند کر کے یا خریداری چھوڑ کے نماز کی طرف جانا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ دنیا کی رنگینیاں ہمارے نیک بندوں کو ہماری نماز سے غافل نہیں کرتی. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جب غریب تھے، دیندار تھے، جب دولت آئی تو نماز بھی گئی، اور عورت تھی تو پردہ بھی گیا.
اور تلاوت بھی گئی، سارا سب کچھ گیا، عیش و عشرت میں لگ گئے۔ تو اس آیت کا حاصل کیا ہے جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے کہ عزت دار غیرت مند آدمی جہاں غموں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسی مضمون کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھو، یعرف کا فی الشدہ، اللہ تمہیں پریشانی میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ خوشیوں میں تم اللہ کو مت بھولو، تو جب پریشانی آئیں گی تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، یعنی ان پریشانیوں سے تمہیں نکالے گا۔ دوسرا ہمیں کیا پتہ چلا، یہ جو اگلی آیت ہے کہ جب سمندری طوفان ان کو گھیر لیتا ہے یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب طوفان سے بچتے ہیں تو پھر یہ بھول جاتے ہیں اور پھر سرکشی پہ آ جاتے ہیں۔ تو سمندری طوفان تو ایک مثال ہے، کہیں بھی غم میں جب ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں تو غم کے چھٹنے کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اللہ کو یاد رکھیں اور جو ہم نے منتیں مانی ہیں، جو اللہ سے معاہدے کیے، ان معاہدوں کو ہم پورا کریں۔ دنیا کی بے ثباتی کی مثال دی ہے اس میں کہ چند سیکنڈوں میں جیسے کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں لہلہاتی، ایسے ہی تمہاری زندگی بھی چند سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں دنیا رکھنی ہے، دنیا سے دل نہیں لگانا، دار فانی ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور آخر میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جن بتوں کو، جن بابوں کو تم پوجتے ہو، اس امید پر کہ یہ قیامت کے دن ہمیں بچائیں گے، یہ قیامت کے دن دستبرداری کا اعلان کر دیں گے، یہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے ہوں گے اور ساری بلی تمہارے اوپر ڈال دیں گے۔ تو انسان کو توحید پرست ہونا چاہیے۔